السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور پنجاب کا موسم جو بالکل ایک دم خراب ہو گیا ہے، وہاں پہ اسموک، دھواں اور حالات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ جتنا میڈیا دکھا رہا ہے اس سے زیادہ آنکھوں کی بیماریاں، گلے کی اور سانس کی بیماریاں شدید ہو گئی ہیں۔ اور ہمارے حکمران جو صوبے کے وارث ہیں، بادشاہ ہیں، جو رعایا کے ماں باپ ہوتے ہیں، تو وہ جو رعایا کی اماں ہے مریم نواز صاحبہ، وہ جنوا، رعایا کے دادا وہ بھی جنوا، اور جو چاچا صاحب ہیں وہ بھی باہر، اور بہت سارے لوگ جو جا سکتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں تاکہ عوام گھٹے مرے جو مرضی کرے۔ پر ہم تو وہ تو پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے نا، ہلکی سی ان کو چھینک بھی آتی ہے تو اب یہ موسم تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ ہونا ہے، تو وہ باہر چلے گئے۔ بھائی پاکستان جانے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پٹھان جانے اور رمضان جانے، تو وہ پاکستان جانے اور عوام جانے، ہم جا رہے ہیں۔ تو لاہور میں شدید دھند، اسموک، دھواں، برا حال ہے۔ اس وجہ سے انڈسٹری بھی بند ہے اور لوگوں کی صحت کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ اب بھی کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 6-7 سال پہلے، ایک پلاننگ ہو رہی تھی ساہیوال کے قریب، انہوں نے کول پلانٹ لگایا ہے۔ پہلے ہی یہ چیز دھوئیں وغیرہ کا سلسلہ زیادہ تھا، حالانکہ ماہرین نے ان کو منع بھی کیا کہ وہاں نہ لگاؤ، لیکن کوئلے کا ایک پلانٹ لگا دیا گیا جو مسلسل چلتا ہے، بجلی پیدا کرتا ہے، اور اس چیز میں اضافے کا سبب وہ بھی بنا ہے۔ یہ دھوئیں کا سلسلہ ملتان کیا آگے رحیم یار خان، صادق آباد، سکھر تک پہنچ چکا ہے دھند، حالانکہ یہ دن نہیں ہیں دھند پڑنے کے، لیکن اسموک، دھواں اور اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دے تاکہ اس میں تھوڑی سی کمی ہو سکے، تاکہ عوام کچھ سکھ کا سانس لے سکیں، عوام بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو تھوڑی سی آج لمبی کروں گا، آپ کو میری بات سننی پڑے گی، ریٹ تو میں آخر میں بتاؤں گا، تو یہ تھوڑی سی میری باتیں بھی سن لیجیے گا جو ہیں حقیقت، اور سننی بھی چاہیے۔ ہمارے حکمران ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں پہ عیاشی کرتے ہیں۔ صدر مملکت باہر دبئی میں بیٹھے ہیں، ان کی ٹانگ کا فریکچر ہے، مریم نواز صاحبہ باہر، وزیر اعظم صاحب باہر، اور بہت سارے اوپر والا جو طبقہ ہے جو سرکاری خرچے پہ باہر بیٹھے ہیں۔ پیسہ کس کا ضائع ہو رہا ہے؟ عوام کا۔ ویسے ہم غریب ملک ہیں، بھکاری ہیں، اور ہمارے ہی خرچے پہ وہاں بیٹھ کے عیاشیاں ہو رہی ہیں، باہر دبئی میں، جینوا میں۔ یہ لوگ جو باہر گھوم رہے ہیں، وہ خرچہ اپنی جیبوں سے تھوڑی کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے، جو تھوڑا بہت ٹیکس ہم دے دیتے ہیں اور باقی زبردستی یہ لوگ لے لیتے ہیں بلوں میں، بجلی میں، ادھر ادھر کر کے۔ کل ایک خوشخبری سنائی گئی کہ بھائی سردیاں آ گئی ہیں، 3 مہینے بجلی کے بلوں میں رعایت ہوگی، آپ جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو موت بھی نہیں دیتا کہ یہ گرمی، جب شدید گرمی تھی، لوگ گرمی سے مر رہے تھے، تب یہ رعایت دیتے نا، بھائی یہ 3 مہینے آپ کے لیے رعایت ہے، آپ بجلی جتنی مرضی استعمال کریں، بل آدھا آئے گا۔ جب جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مرنے کے بعد بندے کے منہ میں اگر دوائی ڈالی گئی، سمجھو زہر کا تریاق مرنے کے بعد کیا گیا، تو کیا کیا گیا؟ اب سردی ہے، اب ان کو گیس کے ریٹ کم کر دینے چاہیے تھے نا حکمرانوں کو، سردی آ رہی ہے، سردی میں گیس استعمال ہوتی ہے، اس کے ریٹ ڈبل ہو جائیں گے، گیزر چارجز لگ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب جب بجلی کی ضرورت نہیں رہی تو انہوں نے ریلیف دے دیا، جی بجلی آپ زیادہ استعمال کریں تو پھر آپ کو تھوڑا سا ریلیف ہے۔ تو یہ تو ہمارے حکمران عوام کے ساتھ سنجیدہ، یہ ان کا رویہ ہے عوام کے ساتھ، اور عوام جو ہم لوگ ہیں، ہم نعرے مار مار کے اپنا گلا پھاڑ لیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں الیکشن کے دنوں میں، تو وہ تو اس ملک میں سانس لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وجہ یہی ہے کہ سب نے اپنے اپنے اثاثے اپنی باہر بنا رکھے ہیں، جس کی جائیداد، جس کا سب کچھ پاکستان میں ہے نا، وہی اس ملک کے ساتھ مخلص ہے۔ ورنہ مثال یہی ہے کہ سمندر میں بڑا بحری جہاز کھڑا ہے اور کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے اپنے جہاز تک تو پہنچ ہی جانا ہے، کشتی کو کیا ہے، بس جیسے تیسے چلا کے پہنچ ہی جائیں۔ تو اگر ان کو پتہ ہو نا کہ یہ بہت بڑا سمندر ہے اور میں نے اسی کشتی میں اس کو پار کرنا ہے، تو پھر اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس میں سوراخ بھی نہیں ہونے دیں گے، اگر چھوٹا موٹا سوراخ ہو بھی گیا تو اس کو کوشش کریں گے بند کر دیں۔ ان کو تو پتہ ہے کہ اگر تھوڑا جو جیسا ہے گزارا ہو رہا ہے، ہم نے تو باہر ہی جانا ہے، تو پھر آپ ان سے کیا وفاداری کی امید کر سکتے ہیں؟ بہت بھیانک چہرے ہیں ان کے۔ یہ جو اوپر ایک ایلیٹ کلاس بیٹھی ہے، اس میں سب مل جل کے، کچھ نئے لوگ آتے ہیں نا جو ایم پی ایم این اے منتخب ہو کے، وہ بھی کچھ عرصے بعد انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔
تو الگ نہیں ہوتے. تو اوپر والا جو 24.25 کروڑ ایک طرف اور 5 لاکھ جو ہے نا بہت ہی بھیانک چہرے کے مالک ہیں اور ملک سے وفادار نہیں ہیں. بظاہر تو ہم نے ان کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے اور ساری بچتیں ساری وہ کفایت عوام کے لیے اور خود ان کے اللہ تللے آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو اب میں بدوا بھی نہیں دے سکتا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. کاروباری صورتحال ملک کا جو حال ہو گیا ہے, کاروباری صورتحال اس میں کیا ہوگی. 2-4 دن پہلے بہت زیادہ تیزی تھی, مال نہیں مل رہا تھا, کراچی میں شارٹیج تھی, شارٹیج اب بھی ہے, لیکن تیزی آئی, دکانداروں نے مال سیل کر دیے, اب بھی دکانوں پہ شارٹیج ہے. دکانوں پہ اب بھی شارٹیج ہے لیکن اب مال کی ضرورت نہیں ہے, اب ریٹ نیچے آ گئے ہیں. لاہور میں ریٹ جو ہے بلٹ کا 188-90 سے چلا تھا, 205-207 روپے تک گیا. اس کے بعد پھر جو دوبارہ واپس ہوا ہے تو پھر دوبارہ تقریباً 188-190 روپے آج بلٹ کا ریٹ ہے. اب اس میں بندہ کیا کام کرے گا, کس طرح کرے گا. اسکریپ کے ریٹ کراچی میں لوگوں کے مہنگے سودے میں نے بھی کیے ہوئے تھے, وہ بھی اٹھائے ہیں, لیکن آج 30 روپے ہے اور امید ہے کہ پیر کو 2-3 روپے اور بھی کم ہو ہی جائیں گے, کیونکہ جس طرح کا صورتحال ہے, جیسے اندازہ ہو رہا ہے تو 2-3-4 روپے اور مزید کمی کی گنجائش بھی باقی ہے. اس میں کام کی صورتحال خراب ہے, دیکھ بھال کے کام کریں. تقریباً لوگ مال سیل کر چکے ہیں, اب جب جمع کریں گے, جب تک 15-20 دن لگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے پھر تیزی کی باری آ جائے. فی الحال مارکیٹ مندی ہے, پوزیشن خراب ہے. آج اگر 130 کا ریٹ ہے, 29-30 کا, تو پیر کو یہ مجھے اندازہ ہے, میرا اپنا اندازہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ پیر کو 26-27 روپے ہوگا اور پھر پیسوں کی بھی تنگی شروع ہو جائے گی. تو کاروباری صورتحال کوئی بالکل بہتر نہیں ہے. انڈسٹری بھی بند ہے دھوئیں کی وجہ سے, اور ویسے بھی سردی ہے, اور باقی سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں. کچھ امریکہ کے الیکشنوں کے بعد الٹی سیدھی خبریں آ رہی ہیں, اور آج کوئٹہ میں بھی ایک بم دھماکہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ایک یہ بھی چیز نقصان دے رہی ہے ہمارے ملک کو. دہشت گردی کا جو جن ہے وہ قابو سے باہر ہوا ہے. ادارے اپنی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابیاں دے, لیکن حالات برے ہیں. اب آپ لوگ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ یار میں کوئی اچھی خبر دیتا ہی نہیں ہوں. تو بھائی اچھی خبریں آئیں تو آپ کو دی جائیں. جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کے گوشہ گزار کر دی جاتی ہے. اسکریپ کے ریٹ آج 130 روپے 129 روپے. پیر کے لیے گاڑیاں 129-28 کی بک ہو گئی ہیں. مہنگا مال خریداری نہیں کریں گے, سستا ملے گا تو لیں گے, نہیں تو گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر دیں گے, کیونکہ جو مال مہنگا خرید لیے اب جب بیچنے جا رہے ہیں تو جس ریٹ پہ ہم نے خریدا ہے اس سے بھی 2-3 روپے کم ریٹ لگ رہے ہیں. کاپر کے ریٹ 2520-30. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑی نرمی ہے, لیکن کراچی میں ایک دم اثر نہیں ہوتا ہے, تو یہ وہی چل رہے ہوتے ہیں. 2500 سے لے کے 2530 روپے, 1500 سے لے کے 1530 روپے. نرم سلور اور کڑک سلور 515-520 روپے ہے. کاپی کے ریٹ 55-50 سے لے کے 60 روپے تک ہیں. اچھا, میرے ایک جاننے والے نے کاپی بیچی ہے اور ملیر میں ایک بندے نے خریدی ہے, اس نے ریٹ لگایا ہے 68 روپے. لیکن اس میں ایک بات ہے, اس میں وائٹ بھی اندر تھا اور فارم بھی اندر تھا, مکس مال تھا. تو دکاندار حضرات کاپی میں سے چھانٹی کر لیتے ہیں, تو پھر چھانٹی کا ریٹ تو 55 روپے 58 روپے ہی ملتا ہے, یا اس سے بھی نیچے ملتا ہے. جو الگ الگ کرتے ہیں ان کو ریٹ بھی ہلکا ملتا ہے. پلاسٹک کے ریٹ 75 سے 80 روپے, 110 روپے اور 150 روپے. ٹکڑے کے ریٹ 50 سے 55 برقرار ہیں. ٹکڑے کا ریٹ نہ کم ہے نہ زیادہ ہوا ہے. کڑک بوتل کے ریٹ 10 سے روپے بڑے ہیں, 125 سے 150 145 روپے تک ہیں. گتا 25 سے 35 روپے. بیٹری کے ریٹ 300 روپے. وہ کم زیادہ نہیں ہو رہے ہیں, بیٹری اپنے لیول پہ ہی کھڑی ہے. باقی دیکھ بھال کے کام کریں, اپنے بیپاری سے لازمی رابطے میں رہیں جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. ریٹوں میں مزید کمی کا خدشہ ہے, تو میں دکاندار بھائیوں کو پھر کہتا ہوں کہ اپنے روزی رکھ کے خریداری کریں. مارجن تھوڑا سا زیادہ بڑھا کے خریداری کریں, کیونکہ مارکیٹ جس طرح 10 دن اوپر 10 دن نیچے, ایسا پھر جب گاڑی تیار ہوتی ہے تو جس کی تو تیزی میں آ جاتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, جس کی مندی میں آتی ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنا مارجن رکھ کے خریداری کریں. شہر میں جو خریداریاں اس ٹائم ہو رہی ہیں وہ تقریباً 110 سے 15 روپے ہے, جو بہترین ہے. باقی کام آپ کا ہے, نفع نقصان آپ کا ہے. آپ نے نفع بھی اپنے لیے ہے اور آپ کا نقصان بھی اپنے لیے ہے. میں تو صرف بول سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں بہتری عطا فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد.